بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، سفر المظفر کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے افراد اور بالخصوص مسلمانوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اسی کے ازالے کے لیے مختصر وقت کے لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہر انسان کی تقدیر اور ہر انسان کے معاملات کا رجسٹر ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یاد رکھیں، سفر کا مہینہ اسلامک مہینوں میں سے دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کا لغوی معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ ہوتا کچھ ایسا تھا کہ عرب کے لوگ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان تین مہینوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ اس میں جنگ و جدال، جھگڑے اور فسادات سے احتراز کیا کرتے تھے، گریز کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی سفر کے مہینے کی ابتدا ہوتی تو وہ اپنے گھروں سے جھگڑوں اور فسادات کے لیے اور خون ریزی اور قتل و غارت کے لیے نکل پڑتے، تو اس سے ان کے گھر خالی ہو جاتے، تو اس وقت کہتے سفر المکان، مکان خالی ہو گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب وہ ان تین مہینوں کے بعد جنگ و جدال اور فسادات کے لیے نکلتے تو اس سے ان کو کافی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اب وہ اس جانی اور مالی نقصان کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ تصور کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا نقصان اس سفر کے مہینے کی وجہ سے ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آتے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے اور جھگڑوں اور فسادات سے باز آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ سفر کے مہینے کو قصوروار اور منحوس تصور کیا کرتے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہر زمانے میں شیطان مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتا رہا، مسلمانوں کو توہمات میں مبتلا کرتا رہا، اور ہر زمانے کا مسلمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہوا آیا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج بھی سفر المظفر کے حوالے سے مسلمانوں کے نظریات بالکل اسلامک تعلیمات سے ہٹ کر ہیں۔ سفر المظفر کے متعلق ہماری اس قدر غلط تصورات پائے جاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں جو ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی شادی بیاہ وغیرہ اور دیگر معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں 365 آٹے کی جو ہے نا وہ روٹیاں بنا کر سمندری مخلوق کو کھلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جی سمندری مخلوق کھائے گی، اس سے وہ دعائیں دے گی، اس سے سفر کی نحوست ختم ہوگی، اس طرح کے تصورات۔ اسی طرح چنے تقسیم کروانا کہ جی ہمارے گھر سے نحوست نکل جائے، دوسرے کے پاس چلی جائے، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل کا ورد کروانا خاص سفر کے مہینے میں ہی، اور اسی طریقے سے سفر کی 13 تاریخ کے دن کو منحوس تصور کرنا، اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو مردوں کے لیے خاص طور پر منحوس تصور کرنا، یہ تمام تر شکوک و شبہات اور غلط تصورات شیطانی ہوتے ہیں اور آج کے مسلمانوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسی طرح کے نظریات سابقہ اقوام کے بھی تھے، اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ افتؤمنون، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ جادو اور ٹونے پر،
اور شیطانی وسوسوں پر، اور کفار کو خوشحالی میں دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تصور ہونا چاہیے اور اچھے نظریات ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام بدفعلی کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس شخص نے شرک کیا۔ اب شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ بدفعلی کی وجہ سے مثلا کسی کا راستہ بلی نے کاٹ لیا تو وہ شخص کہتا ہے جناب میں اب اس کام کو نہیں سر انجام دوں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ جی بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا۔ میں فلاں اچھے کام کے لیے آج کے دن نہیں جاؤں گا کیونکہ آج کا دن میرے لیے اچھا نہیں ہے، جی کالی بلی نے میرا راستہ کاٹ، یہ بدفعلی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اس کی وجہ سے اچھا کام ترک کر دیتا ہے، اس سے شرک کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس جرم کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس گناہ پر توبہ طائب کیسے ہوا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے ذہن میں یہ بات آئے اور وہ شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر ایک اچھے کام کو ترک کرنے کا اگر اس کے ذہن میں تصور آئے تو وہ یہ دعا کرے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی الیک، کہ اے اللہ کوئی بھی فعل نہیں ہوتی مگر تیری طرف سے، کوئی بھی بھلائی نہیں ہوتی مگر تیری طرف سے، ولا الہ غیرک اور کوئی بھی تیرے سوا الہ اور معبود نہیں ہے۔ ثم یمضی الیک، پھر حضور نے فرمایا پھر وہ اپنے کام کو مکمل کرے، وہ اچھا کام جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا اس کو کر گزرے۔ اس کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، بشرطے کہ وہ تمام شرائط اور ضوابط کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالم گلوچ کرتا ہے کہ جی آج کا دن میرے لیے منحوس تھا، آج کے دن کی وجہ سے مجھ پر یہ برا وقت آیا یا میرا برا وقت چل رہا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت دے رہا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے میں مؤثر، زمانے میں اثر کرنے والا میں ہوں۔ دن اور رات کا بدلنا، سورج اور چاند کا ظاہر ہونا، طلوع ہونا اور غروب ہونا، ستاروں کا ظاہر ہونا اور ڈوب جانا، فرمایا یہ سب کچھ میرے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اے ابن آدم تو اپنے معاملات کو دنوں کے ساتھ، ایام کے ساتھ، وقت کے ساتھ مختص کیوں کرتا ہے؟ لہٰذا ہمیں ان غلط توہمات سے، شکوک و شبہات سے نکلنا ہوگا، اور سفر المظفر کے حوالے سے جو ہمارے وسوسے ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے انسان تجھے جو بھی آسانی یا جو بھی بھلائی یا جو بھی خیر تجھے پہنچتی ہے وہ ہماری طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو فرمایا وہ تیرے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا نقصان کی نسبت انسان کو اپنی بدعمالی کی طرف کرنی چاہیے، اور اچھی چیز کی نسبت انسان کو اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ ہر عمل اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان سفر المظفر کے حوالے سے عجیب و غریب تصورات رکھتا ہے اس سے بھی نکلنا ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ تو کسی کی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے، جب تک کہ وہ قوم اپنے معاملات کو خود نہ سنوار لے، جب تک کہ وہ قوم اپنے شب و روز کو خود اچھا نہ کر لے، فلہٰذا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے ساتھ بہتر معاملہ نہیں فرماتا۔ لہٰذا ان تمام قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے
کہ سفر المظفر کا یہ بابرکت مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی تخلیق کرنے والا ہے۔ جس طرح بقیہ مہینوں کو اللہ نے تخلیق فرمایا، بقیہ ایام کو اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا، ان مہینوں اور ایام کو بھی اللہ رب العزت کی ذات تخلیق کرنے والی ہے۔ فلہذا سفر المظفر کے حوالے سے اس طرح کا تصور بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ سے بھی ہماری عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر سفر کے حوالے سے ایک غلط سوچ پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جس مرض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس مرض کی ابتدا سفر میں ہوئی، یعنی سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مرض میں مبتلا ہوئے، تو اس وجہ سے بھی سفر المظفر کے مہینے کو منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادات کو دیکھا جائے تو سفر المظفر کے مہینے میں حضور کے معمولات ویسے ہی ہیں جیسے سابقہ ایام میں ہوا کرتے تھے، سابقہ مہینوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک میں کوئی اضافی عبادت، کوئی اضافی ایکٹیویٹیز نہیں کی ہیں۔ جس طرح محرم کے 9 اور 10 محرم کا روزہ حضور خود رکھا بھی کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرمائی، وصیت بھی فرمائی، حدیث کے ذریعے حکم بھی دیا، اور اسی طرح رجب شعبان کے مہینوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، عبادات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن سفر کے مہینے میں عبادات میں اضافہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ فلہذا ان پوری گفتگو کا خلاصہ لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں سفر المظفر سے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں اور اس کی نحوست کے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے، اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے فعل کی نسبت، اپنے نفع اور نقصان کی نسبت ایام یا ہفتوں یا مہینوں یا سالوں کی طرف کرے، بلکہ ہر فعل کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے، اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور برے کام کی نسبت اپنی بدعمالی کی طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان شکوک و شبہات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور اسلامی نظریات کو اور عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔